شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے اہل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کے سامنے پروگرام معرفت رمضان پیش کیا جا رہا ہے اور آج ماہ مبارکہ رمضان کی 11ویں تاریخ ہے، اور جیسے کہ گزشتہ ایام میں ایک بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی، اور آج ہم جو آج کا موضوع ہوگا اس کے مطابق گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان جو تشریف فرما ہے جناب محترم امتیاز حسین ابراہیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی انشاءاللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کو اپنی ٹیم کی طرف سے، خود پرائم کینیڈا ٹی وی کی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا تاکہ ہم مومنین کے سامنے کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کر سکیں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ محترم، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ خود قرآن کے متعلق ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ جی بے شک۔ تو اس میں یہ بیان کرتے چلیے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ خوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کو خداوند تبارک تعالیٰ نے ماہ رمضان میں نازل کیا ہے۔ جی، آپ سورہ انا انزلنا میں پڑھتے بھی ہیں، خداوند تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی راتوں میں نازل کیا ہے۔ تمام اس کے اوپر بات متفق ہیں کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور اس کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ کی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اس ماہ کو۔ میں سب سے پہلے کچھ اہمیت قرآن پہ بیان کروں گا، پھر ہمارا جو قرآن سے ہم نے موضوع کو لیا ہے اس کو بیان فرمائیں گے۔ صحیح۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یعنی یہ وہ ماہ رمضان وہ ماہ ہے کہ جس میں خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ضیافت پہ بلایا ہے، مہمان بنایا ہے کہ تم لوگ آؤ، میں تمہارا میزبان ہوں، میں تمہاری میزبانی کروں گا۔ جی۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس میں بندگان خدا کو خدا نے کرامت عطا کی ہے۔ صحیح۔ اب جب ضیافت ہے تو میں نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ خدا نے ضیافت پہ جو یہ دسترخوان بچھایا ہوا ہے، تو سب سے بہترین کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے اپنے خیالات، اپنی چیزیں لے کر ہم قرآن کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ ہمیں وہ جو قرآن دینا چاہتا ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ خداوند تبارک فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کتاب خدا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور متقین کی ہدایت کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ کہا ہے کہ ھدی للناس ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے کہ متقین سے مراد یہاں پر کیا لینا چاہ رہا ہے خداوند تبارک تعالیٰ، اور وہاں پہ ناس سے مراد کیا لینا چاہ رہا ہے۔ کہ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ناس کی ہدایت ہے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، ادھر سے کہہ رہے ہیں متقین کی ہدایت کے لیے۔ جی۔ تو یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن کی طرف نگاہ اپنی بدلنی پڑے گی۔ صحیح۔ ہماری جو یہ عامیانہ نگاہ ہے کہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، چومنے کے لیے کتاب ہے، چوم کے رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہاں سے ایک برکت ملے گی چوم کے، یا پھر تھوڑا سا تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ جی۔ قرآن ایک حی کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، یعنی زندہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے اور یہی آیات نازل ہو رہی ہوتی اور رسول خدا ہمارے اوپر تلاوت کرتے، تو اس وقت ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ جی۔ یا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثلا اسٹینڈ بھائی، آپ تنہا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی اور نہیں ہے، ایک دم ایک آواز آتی ہے، یا حسنین، اے حسنین، میں تیرا رب ہوں، تجھے پکار رہا ہوں، میری طرف سے یہ حکم ہے، تو آپ کو اس وقت ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہو کے کہیں گے خالق کائنات نے مجھ سے خطاب کیے، یعنی مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے خدا۔ اسی طرح 8000 سے زیادہ آیات روز ہمیں خطاب کر رہی ہیں، اللہ اکبر، روز ہمیں بلا رہی ہیں۔ ہم فقط یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آواز دی جائے تو تب ہم متوجہ ہوں گے۔ انبیاء کو خدا جبرائیل کے ذریعے سے وحی نازل کرتا تھا، وہ تو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، مخاطب قرار دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہی ہے، ہمارے لیے۔ اب یہ 8000 سے زیادہ آیات بار بار ہمیں بلا رہی ہیں لیکن ہم متوجہ نہیں ہیں، یعنی روز ہمیں بلا رہا ہے نا قرآن۔ اور یہ حی ہے، زندہ ہے، پیغام دیتا ہے اور لیتا بھی ہے۔ یعنی اگر آپ بعض روایات میں ہے کہ اگر آپ خدا سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں، اور جب چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے گفتگو کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ اس وقت ہدایت کرے گی کہ جب انسان خود ہدایت لینے جائے گا،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نے قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. سورہ فرقان آیت 30 میں خدا فرماتا ہے کہ یا رب، یہ رسول خدا سے خطاب ہے، یعنی رسول خدا امت سے رسول اللہ تعالیٰ سے خطاب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، یعنی ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے. ہجرت مہجور ہجر سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ترک کر دے پھر اس کی طرف رجوع بھی نہیں کیا جاتا. اللہ. حالانکہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن تو بہت زیادہ چھپتا بھی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں بھی ہے، پھر قاری قرات بھی کرتے ہیں اور قرآن کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، قرآن کو حفظ بھی کیا جاتا ہے، اتنے حافظین بھی ہیں، پھر بھی رسول خدا کیا کریں گے؟ شاکی بنیں گے محشر کے دن. یعنی ایک دفعہ سوچ لیں ناظرین کہ وہ جو شافی محشر ہیں، صحیح، جس نے تمام امت کی شفاعت کرنی ہے، اور وہ وہاں جا کر شکایت کرے کہ میری امت نے تو قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا. اللہ. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو بہترین کتاب کے طور پہ چھاپ کیا جاتا ہے اور پبلش کر دیا جاتا ہے، امت کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کی بہت بڑی بڑی تلاوتیں کی جاتی ہیں. مراد یہاں پہ مہجوریت کیا ہے؟ مہجوریت یہ ہے کہ یہ قرآن کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ہدایت کے لیے تھی، لیکن لوگوں نے ہدایت نہیں لی. جب ہدایت نہیں لی یعنی قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. ہماری پہلی نگاہ بدلنی پڑے گی یہ کہ ہمیں قرآن کی طرف ہدایت کے عنوان سے جانا ہے، تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں جانا. ہم نے اگرچہ قرآن کے اندر بہت ساری شفاعت ہے، کلام الہی ہے، اس کا اثر ہے، لیکن ہم اس عنوان سے کتاب کی طرف نہیں جائیں گے. پہلا عنوان ہمارا یہ ہے کہ ہدایت کے عنوان سے جائیں اس کتاب کی طرف. جب ہدایت کے عنوان سے جائیں گے تو قرآن بھی ہدایت دے گا، بالکل کسی کو مایوس نہیں کرتا. اور ہر مرض کی علاج ہے قرآن کے اندر. یہ مرض جسمانی نہیں، مرض جسمانی کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، وہ آپ کو دے دیتا ہے، لیکن اصل مرض انسان کی بنیادی ہیں، وہ اخلاقی امراض ہیں، معنوی امراض ہیں، معاشرے کے اندر امراض ہیں. جی ایسے بہت سارے امراض، ان کا علاج کہاں سے ملے گا؟ قرآن دیتا ہے نا. جی یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مقصد پاکستان کے اندر قوانین جاری ہیں، دستور جیسے بنایا جاتا ہے، تو آئین بنایا جاتا ہے، اس کو کوئی بھی چومتا نہیں ہے، بالکل چوم کے رکھ نہیں دیتا. یا آپ بہت ساری کتابیں پڑھتے بھی ہیں، بزنس کی کتابیں ہیں، آپ مثلا کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، کوئی بایو پڑھ رہے ہیں، کوئی مختلف سبجیکٹ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ کے رکھتے ہی نہیں ہیں. آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس کو میں نے حفظ بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور عملی بھی لانا ہے. ایک ڈاکٹر اگر جاتا ہے MBBS کرنے تو وہ سارا کچھ پڑھ کے پھر اس کو عملی بھی کرتا ہے. کتاب الہی بھی تو اسی طرح ہیں. کیا یہ چومنے کے لیے رکھ دیں؟ آپ میں سے کوئی بھی بایو یا کیمسٹری کی کتاب پڑھ کے چوم کے رکھ دے، کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. یا اس سے اس کو کچھ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو باقاعدہ پڑھنا پڑے گا، عملی طور پہ زندگی میں لانا پڑے گا، تب ہمیں ہدایت دے گا. جیسے آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز میں کوئی اسپیشلائزیشن کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ جو کتاب مخصوص ہوتی ہے اس کو پڑھتا ہے اور اس کو آخر تک سمجھتا ہے، لیکن جو پوری زندگی کا منشور ہے اس کو ہم نے ترک کر دیا. ہاں یہی بات ہے نا. ہم نے قرآن کو اس لیے مہجور، اور اس لیے رسول خدا شکایت کریں گے کہ یہ اپنے کاموں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے جو چیز ان کی ضرورت تھی وہ پڑھتے رہے. اگرچہ قرآن بنیادی ضرورت ہے لیکن ہم نہیں سمجھ رہے نا. سب سے پہلے یہ کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا قرآن میری بنیادی ضرورت ہے، اور مجھ سے خطاب بھی کرتا ہے، مجھ سے بولتا بھی ہے. اگر میں اس کو کہتا تو مجھے جواب بھی دیتا ہے. آپ قرآن کے پاس جائیں، ہزاروں مسائل ہیں تو وہ دے گا. بعض بزرگوں کہتے ہیں کہ اگر یہی کتاب کسی اور بلند جگہ پہ موجود ہوتی اور ہمیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر انسان کی زندگی کی تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں، جی تو کیا ہم سب ادھر جاتے نا؟ ادھر جاتے. ہر انسان کوشش کرتا کہ اس کتاب تک میری دسترسی حاصل ہو کہ جس میں ہر میرے مسئلے کا حل ہے. جی اب معاشرے آلودہ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر آلودہ ہو چکے ہیں، ہمیں کہاں سے نجات ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. قرآن بار بار کہہ رہا آؤ میرے پاس ہے سب کچھ. تبیان لکل شیء. قرآن جب ہر چیز کو بیان کر رہا ہے تو خود کو بھی بیان کر رہا ہے. جی محترم، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ مثلا قرآن کو ہر شخص کے لیے لازمی ہے کہ اس کو سمجھے اور پڑھے، لیکن جو لوگ اپنی زندگی کے اندر پروفیشنل ہیں، مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، وہ ابھی اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ بہت سارے رفاہی امور کو انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر نے مریضوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کا اپنا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں قرآن کے لیے؟ ہم اس سوال کے جواب کی طرف چلیں گے. ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ناظرین کرام چلتے ہیں وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین کرام وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے. جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور سوال کیا گیا کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں پروفیشنلز ہیں وہ کس طریقے سے قرآن سے استفادہ کریں, کس طریقے سے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ وہ قرآن کو بھی سمجھ پائیں اور اپنے کام دوسرے جو امور ہیں ان کو بھی انجام دے پائیں. اب چلتے ہیں اپنے سوال کی جانب. یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ انسان کے بہت سارے مسائل ہیں زندگی کے, وہ ان کے اندر الجھا ہوا بھی ہے, کوئی پڑھنے میں مصروف ہے تو کوئی کاروبار میں مصروف ہے. جی آپ ہمارے روایات میں آیا کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ قرآن کی 50 کے قریب آیات تو تلاوت کر سکتے ہیں. 50 نہیں 10 پڑھ سکتے ہیں, اور 10 نہیں تو 1-2 آیات آپ تلاوت کریں. بشک آج تو کل تو مشکل بھی نہیں, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, سفر میں ہیں تو قرآن کو چلا دیں, سنیں. قرآن کو سنیں گے تو سننے سے دل میں نور پیدا ہو جائے گا آپ کے. صحیح. اور اگر آپ دیکھیں گے, اور بعض اوقات میں اس کو ایک مثال کے طور پہ بیان کرتا ہوں, مثلا اگر ہم خدا کے عاشق بن جائیں, واقعا جیسے حق ہے کہ عاشق بنے اس کے, اگر ہم عشق خدا اپنی ذات کے اندر پیدا کر لیں تو ہم اس کو محبوب مانیں گے نا. صحیح. محبوب کا خط بھی محبوب ہوتا ہے انسان کو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا جب پرانے زمانے میں فوج میں جب جوان جاتے تھے تو وہ والدین کو خط لکھتے تھے, یا مثلا سفر پہ بیرون ملک ہے تو خط لکھتے تھے. یہ موبائل کا دور نہیں تھا. تو صحیح. مثلا بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ والدہ ان پڑھ ہوتی تھی, جی جیسے ہی بیٹے کا خط آتا تھا تو پہلے خط کو چومتی تھی. ایسے تھا, پڑھنا نہیں جانتی تھی لیکن بار بار اس کو کھول کے دیکھتی تھی کہ میرے بیٹے کے ہاتھ اس پہ چلے ہیں, میرے بیٹے نے اس کو لکھا ہے, بڑے پیار سے. پھر اس کو چومتی ہیں بار بار, اور پھر لوگوں کو کہتی ہیں جن کو جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے پاس بار بار جاتی ہے, کہتی ہے پڑھ کے بتاؤ میرے بیٹے نے کیا میرے بارے میں لکھا ہے. صحیح. اور پھر پڑھتے ہوئے وہ جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو ماں کا حال حوال پوچھ رہا ہوتا تو ماں کے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے تھے. یعنی کیونکہ ایک عشق کا رابطہ ہے نا ماں کا بیٹے کے ساتھ. جب وہ خط دیکھ رہی ہے تو عاشقانہ طریقے سے اس کو چوم رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ یہ میرے بیٹے کا خط ہے جس کی میں عاشق ہوں. صحیح. اور جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں سے پیار کرتا ہے, اللہ اکبر, جو ہم سے اتنا عشق رکھتا ہے, اس کی ایک کتاب ہمارے پاس آئی ہے, آسانی سے ہمارے دسترسی میں حاصل ہے, ہر ایک گھر میں موجود ہے. ہم اس کو پڑھنا کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے. بالکل. کیا ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے باقی کاموں کے لیے, ہم نے اتنا وقت نکالا ہوا ہے. اتنا وقت نہیں کہ 2 منٹ نکال لوں, 5 منٹ نکال لوں, 10 منٹ نکال لوں. فارغ اوقات ہمارے بہت ہیں, اگرچہ آج کل موبائل نے مصروف بہت زیادہ کر دیا ہے, لیکن فارغ اوقات ہمارے بہت ہیں. یہ 5 منٹ 2 منٹ نکالیں اور قرآن کی چند آیات تلاوت کر لیں. صحیح. تو یہی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم کم از کم سن سکتے ہیں, مثلا 50 آیت نہیں تو 10 آیت, 10 آیت نہیں تو کم از کم 1 آیت. اچھا, ایک اور چیز یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ قرآن کو بغیر تدبر کے پڑھنے کا اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا. یہ کیونکہ مراتب ہیں بہت. اگر آپ عوامی حد تک ہیں تو اتنا بھی رابطہ کافی ہے. جن کے پاس وقت نہیں ہے تو اس حد تک, جیسے ہی آپ قرآن کی طرف رجوع کرنا شروع کریں گے قرآن خود بخود آپ کو اپنی لپیٹ میں لے آئے گا. صحیح. یہ ابتدا ہوتی ہے انسان جب جاتا ہے قرآن کی طرف. یہ ابتدا ہے. میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مثلا چند آیات تلاوت کریں جو بالکل قرآن کو پڑھ ہی نہیں رہے آج کل, وقت ہی نہیں ان کے پاس. لیکن قرآن کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بار بار کرے تدبر کے ساتھ تلاوت کرو. بالکل. افلا یتدبرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ قرآن بار بار کہتا ہے ہدایت ہر ایک کو ملے گی, لیکن جس حد تک جو جائے گا اس کو اتنا ملے گا. مثلا آپ کو معلوم ہے ایک سمندر کے اندر میں مکمل گہرائی میں جاؤں گا تو مجھے ہیرو جواہرات ملیں گے, تھوڑا سا نیچے جاؤں گا تو مجھے تھوڑا سا کچھ اور مچھلیاں مل جائیں گی. صحیح. تھوڑا سا اور نیچے جاؤں گا تو کوئی ایک بڑی مچھلی مل جائے گی, لیکن اس سے نیچے تہ میں جاؤں گا تو ہیرو جواہرات موجود ہیں. بالکل. اگر آپ قرآن کی طرف صرف تھوڑی سی تلاوت کے لیے آتے ہیں تو اتنا ہی ملے گا جتنا وہ آپ کی کوشش ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں قرآن سے ہیرو جواہرات ملیں اور وہ چیزیں ملیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو وہ تدبر کے ذریعے سے ہی مل سکتے ہیں. یعنی کہ قرآن ایک سمندر کے مانند ہے, ایک سمندر کے مانند ہم چاہیں کہ اس سے استفادہ کریں. جی. بعض روایات میں یہ کہا گیا کہ اس کے 70 باطن ہیں, بعض میں کہا 70,000 بطن ہیں اس کے, یعنی باطن میں قرآن لپٹا ہوا ہے. جو جس حد تک اپنا حجاب ہٹاتا جائے گا اس کو اتنے ملتا جائے گا قرآن. اس طرح سے قرآن دیتا ہے اور ہمیں دے بھی رہا ہے. اگر ہم جائیں تو قرآن دیتا ہے. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں. اور روایات میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھے, رسول خدا نے کہا کہ میں نے 2 چیزیں امت کے درمیان چھوڑی ہیں. روایت یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن ترمذی میں بھی موجود ہے, اور باقی کئی منابع ہیں جن میں رسول خدا نے بیان فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی, یعنی اے میری امت میں اب جا رہا ہوں, میں رسول جو شافی محشر بھی ہوں, امت کی ہدایت کے لیے اتنی کوششیں بھی کی, اب میں جا رہا ہوں, میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے.
صحیح. رسول خدا فرماتے ہیں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. صحیح. وَإِنَّهُمْ لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ کبھی بھی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی اہل بیت اور قرآن کی جدائی نہیں ہے. رسول خدا کا فرماتے ہیں یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائیں گے. ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم ان سے متمسک ہو جاؤ، ان کو پکڑ لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. آج امت اسلام گمراہ ترین امت بن چکی ہے، امت مسلمہ گمراہ ترین امت. مثلا اغیار کی غلام بن چکی ہے، بالکل، ظالمین کی غلام بن چکی ہے، حتیٰ یہود و نصارہ کی غلام بن چکی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی تسلط پیدا نہیں کر سکیں گے. کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن سے دور ہو گئے. اب یہود و نصارہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، مسلمان ان کے غلام بن چکے ہیں ہر چیز میں. تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ ہم جو کتاب ہدایت سے اس سے دور ہو گئے. صحیح. وہ ہمیں نقشہ بتائے گا قرآن کے کیسے تم نے جانا ہے. اور یہاں پہ کیا کہا ہے؟ ان تمسکتم بہما. تمسک کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اس کے ساتھ لپیٹ جائیں، اس کو پکڑیں. بعض بزرگان کے بقول کہ قرآن کس طرح ہے؟ رسی کی مانند ہے. ایک رسی ہے، اس کے دو سرے ہیں، ایک سرا خداوند تبارک تعالیٰ کی طرف ہے اور دوسرا مخلوق کی طرف ہے. ایسی رسی نہیں جس کو پھینک دیا گیا ہے کہ وہ نیچے پڑی ہے آپ نے اٹھانی ہے، نہ، یہ لٹکی ہوئی ہے اس طرح سے. ایک سرا خالق کی طرف ہے، دوسرا سرا مخلوق کی طرف ہے. اگر مخلوق نجات پانا چاہتی ہے تو اس رسی کو پکڑے ادھر سے، وہ خالق خود بخود اپنی طرف کھینچ لے گا ان کو. اور وہ کس طرح سے؟ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے. صحیح. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح پائیں، امت مسلمہ چاہتی ہے تو قرآن کے اس سرے کو پکڑے، اس سرے سے، لیکن ساتھ اہل بیت کا دامن نہ چھوڑے. بالکل. کیونکہ رسول خدا خود فرما رہے ہیں اگر اسی طرح کیونکہ امت مسلمہ کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے ابتدا میں اہل بیت کو چھوڑ دیا. بالکل. اگر قرآن کے ساتھ ہدایت لینی ہے تو اس کو پکڑنا پڑے گا، اہل بیت کو ساتھ رکھنا پڑے گا. اگر تم نے اہل بیت قرآن یا اہل بیت میں سے ایک کو چھوڑا تو یہ نہ سمجھو کہ دوسرا آپ کے پاس رہے گا. یہ رسی کے دو سروں کی طرح سے، ایک سرے میں اہل بیت ہے تو ایک سرے پہ قرآن ہے. دونوں کو لو. اگر ایک کو چھوڑا تو دونوں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ادھورا ہے. یعنی جیسے آپ گاڑی لیتے ہیں یا جو چیزیں بھی لیتے ہیں یا سائیکل ہے، اس کے دو پہیے ہوتے ہیں. ایک پہیے کے بغیر انسان کے لیے چلانا مشکل ہے، نہیں چل سکتی، چلے گا تو گر جائے گا. اسی طرح سے ایک گاڑی ہے، اس کے چار پہیے، اگر وہ دو پہیے نکال دو گے تو دو پہیوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلے گی. اسی طرح اہل بیت. اور اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان نجات پائیں تو دونوں کو، قرآن کو بھی لینا پڑے گا اور اہل بیت کو بھی لینا پڑے گا. یعنی قرآن کو اہل بیت کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا. جی، مراد میری آپ نے اچھی بات کر دی ہے کہ مراد بھی میری یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت نے جس طرح بیان کیا ہے، جس طرح تفسیر کی ہے، اس کی نگاہ میں اگر ہم لے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا. اور دوسرا یہ کلام الہی ہے، میرے خالق کا کلام ہے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے. لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر متجلی ہے. اللہ اکبر. یعنی متکلم، یہ ایک قاعدہ قانون ہے کہ متکلم اپنے کلام کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے. مثلا میں کس طرح کا انسان ہوں، جب بولوں گا تو پتہ چلے گا. امام علیہ السلام فرماتے بھی ہیں کہ المرء مخبون تحت لسانہ. بندہ اپنی یا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تب تک چھپا رہتا ہے جب تک بولتا نہیں. جب بولتا ہے تو بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ بولتا تو اچھا تھا، خوبصورت نظر آ رہا ہے، پیارا، لیکن بول رہا ہے تو بہت اچھا نہیں بولا. اسی طرح کلام الہی میں خداوند تبارک تعالیٰ جلوہ گر ہے. اگر میں چاہتا ہوں خدا کی زیارت ہو، امام صادق کہتے ہیں کہ زیارت کرنی ہے تو آؤ کلام الہی میں، تمہیں خدا متجلی نظر آئے گا. کلام الہی میں ایک ایک کلام. بعض بزرگان کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے اور بعض خواتین بھی ایسی تھی کہ وہ کلام الہی پڑھتی تھی، رونا شروع ہو جاتی تھی. ان کو کچھ نور مل رہا ہے نا وہاں سے. اگر ہم نور الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور واقعاً ہم عاشق خدا بنے، جیسا کہ ہمیں بننے کا حکم ہے کہ عاشق خدا بنے، اور مومنین وہ ہیں جو شدتاً خدا سے عشق کرتے ہیں. صحیح. اگر خدا کا عشق بھی حاصل کرنے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. نگاہ بدلنی پڑے گی، صرف وہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف نگاہ، ہدایت کی نگاہ رکھنی چاہیے. جی محترم، بہت شکریہ. ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرمایا. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ قرآن ایک سمندر کی مانند ہے، انسان جس حد تک اس سے استفادہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اگر انسان آخری تہ تک جائے گا تو ان موتی اور جواہرات تک پہنچ سکتا ہے. اگر انسان اوپر والی سطح پر رہے گا تو اوپر والی سطح تک ہی استفادہ کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کی جانب چلتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین کا نام وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے. اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جی محترم, جیسے کہ آپ نے قرآن کا بہت ایک اچھا موضوع کو لے کر چل رہے ہیں, اب قرآن کے اندر سے کوئی موضوع جو آپ بیان کرنا چاہیں اس کو بیان کیجیے. جی انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارا ان دنوں میں ہم چند دنوں میں موضوع رکھنا چاہتے ہیں سیرت تربیت انبیاء. صحیح. یعنی انبیاء کی جو قرآن نے سیرت بیان کی ہے تربیتی لحاظ سے کہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن سکے, کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تمام آیات کی طرف نگاہ کیا رکھنی ہے, ہدایت کی رکھنی ہے. اگر انبیاء کا اس قدر انبیاء جو گزرے ہیں, خدا نے چند انبیاء کا قرآن میں ذکر کیا ہے. بالکل. اب ان چند انبیاء کا ذکر کیوں کیا ہے خدا نے؟ آخر ایک مسلمانوں کی کتاب ہے اور ہم کہیں کہ مسلمانوں کی کتاب میں تو مسلمانوں کا ذکر ہونا چاہیے, لیکن اس میں خدا نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا ہے. اس وجہ سے کیا ہے کہ تمہارے لیے ہدایت کا سبب ہے. صحیح. ان کے بارے میں جو قصے اور واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہیں. محترم, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے جو انبیاء کا ذکر کیا قصے اور قصے گوئی کی زبان کے ساتھ پیش کیا, یہ واقعات جتنے پیش ہوئے ہیں, تو یہ کیا وجہ تھی کہ قصے کی زبان میں کیوں پیش کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ معمولاً انسان بعض اوقات قصہ سننے کے شوق بھی رکھتے ہیں اور آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں قصوں میں بھی جو انبیاء کے ذکر ہوئے تو تمام جزیات کے ساتھ قرآن نے بیان نہیں کیا. انبیاء نے اگر مثلا حضرت سب سے طولانی اگر قصہ دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو طولانی ترین اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, اس میں بھی ہدایت ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ ذکر کیا ہے. اب دیکھیں نبی اکرم کا اتنا ذکر نہیں آیا جتنا حضرت موسیٰ کا بار بار ذکر ہوا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر ہوا ہے, بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے وہ ضروری تھا. صحیح. قصہ ذکر کرنے کا وجہ یہ تھی کہ اس وجہ سے کہ قصے کے ذریعے سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, اور اس قصے کو بھی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے. وہ جگہ بتائی ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے, یعنی عبرت کا لیے عبرت کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے اور اگر ہم قرآن کی طرف اس نگاہ سے آئیں گے کہ مجھے ہدایت چاہیے تو قرآن دے گا اسی طرح سے. مثلا قرآن میں شاہد بھی ہے کہ جیسے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ, جیسے ہم نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا تھا حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا, کہ قرآن نے بطور نمونہ ایک عورت کا ذکر کیا کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل بن سکتی ہے. جب یہ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا, وہ بچے تھے اس وجہ سے ان کو محبت ہوئی, پیدا ہوئی ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت پیدا ہوئی, تو انہوں نے اٹھا لیا اور فرعون کے پاس لے کے آئیں. اب جب یہ فرعون کے پاس لے کے آئیں تو کہا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, یہ سورہ قصص آیت 9 میں ہے. اب جب یہ فرعون کی بیوی فرعون کے پاس آئی اور فرعون سے کہا کہ اے فرعون, اس بچے کو ہم اپنا لیتے ہیں, کیونکہ ان کے بچے نہیں تھے, ہم اپنا لیتے ہیں, یہ میرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن سکتے, تمہاری آنکھوں کو بھی. لیکن فرعون نے کہا نہیں, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا. اور روایات میں موجود ہے کہ اگر فرعون کے دل میں اسی وقت حضرت موسیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی نا تو خداوند تبارک تعالیٰ موسیٰ کے ذریعے اس کو بھی نجات دے دیتا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ قرآن اگر اس کی محبت پیدا ہوتی تو خدا اس کے لیے بھی ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ جب حضرت یوسف کو زلیخا نے خریدا, جی بازار سے جب خریدا, تو اس وقت یہ حضرت زلیخا بھی لے کے آئیں اپنے شوہر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور کہا کہ وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا, شاید ہمیں اس بچے کے ذریعے فائدہ مل جائے یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں. تو اس کے شوہر نے بھی قبول کیا, دونوں کی ہدایت کا سبب بن گیا حضرت یوسف. اللہ اکبر. لیکن ادھر فرعون نے کیا کیا, موسیٰ کو اس نگاہ سے کہا کہ نہیں, شاید یہ وہی بچہ ہو جو میری سلطنت ختم کرنے آ رہا ہے. یعنی شروع سے سوء ظن پیدا ہو گیا. صحیح. شروع سے ہی اس کے اندر جب اگر سوء ظن پیدا نہ ہوتا اور محبت موسیٰ کی پیدا ہو جاتی تو خدا اس کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیتا. اور یہ یہاں پر بیان کیا کہ سوء ظن اس میں اس کے ذہن میں پیدا ہو گیا. سوء ظن کیا چیز ہے, اس کو بیان کریں. سوء ظن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کوئی آپ کے لیے اچھا کام کرتا ہے, مثلا آسٹین بھائی میرے لیے ایک چیز لے کے آئے, میرے اندر سوء ظن اگر اچھا گمان رکھنا ہے تو میں کہوں گا کہ حسنین بھائی نے مجھ سے محبت کرتے تھے اس وجہ سے میرے لیے چیز لے کے آئے. لیکن سوء ظن یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک چیز لی, آپ نے میرے لیے کام کیا, میں کہتا نہیں اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد ہے, کوئی مفاد ہوگا. یعنی ہمیشہ اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا, منفی سوچ. اور ہمارے معاشروں میں اور ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو چیز خراب کر رہی ہے ہمارے معاشرے کو, یہ سوء ظن کر رہا ہے. اللہ. ہمیں بھائی کو بھائی سے اچھا گمان نہیں رکھتا, اور بہن بہن سے نہیں رکھتی, اور اس طرح خالہ خالہ سے نہیں رکھتی,
اور اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں. مثلا دوسری جو سوء ظن پیدا ہو رہا ہے عموماً میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. مثلا شوہر نے موبائل کو لاک لگایا ہوا ہے. مثال عام دیتا ہوں, اگرچہ ایک یہاں پہ نقطہ بتاتا جو اگر خارج سے لیکن بہت مفید ہے مومنین کے لیے. صحیح. وہ یہ ہے کہ کبھی بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے موبائل پہ لاک نہ لگائیں. بعض کا سوء ظن کا سبب یہ بن جاتا ہے. بالکل. آپ ہمیں یہ بھی منع کیا گیا کہ ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ آپ کے لیے گمان پیدا ہو جائے کہ یہ خراب محفل میں گیا ہے یا خراب وہ جگہ کی جہاں پر تہمت کا سبب بنتا ہے. ایسی محفلوں میں نہ جائیں. آپ موبائل پہ لاک لگا کے رکھتا ہے شوہر, ہر وقت جدا کونے میں بیٹھ کے موبائل پہ چیٹ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ سوء ظن کا سبب بنے گا. لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا, شوہر ایسا بھی نہیں ہوتا, وہ ویسے علیحدہ بیٹھ کے وہ کر رہا ہے, تو آپ بیوی کو سوء ظن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا شوہر کسی سے بات کرتا ہے, صحیح, کسی کے ساتھ تعلقات ہیں. یا بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس چیز کی پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. ہماری ایک جو معاشرے نے غلط پرائیویسی کا کنسیپٹ دے دیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ نہ ہو. نہ, میاں بیوی ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوں, کیونکہ یہ ایک واحد وہ دو شخصیتیں ہیں کہ جو ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہیں. جی, یعنی لائف پارٹنر ہیں. یہ کوئی روم میٹ نہیں ہے, لائف پارٹنر ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا لائف پارٹنر, یعنی وہ شخص کہ جس میں جو میری زندگی کا ساتھی ہے, جس نے میرے ساتھ چلنا ہے, میرے دکھ میں, میرے سکھ میں, میرے سکون میں, ہر چیز میں میرا ساتھی ہے. یہ لائف پارٹنر ہے. اس لیے اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھیں. سوء ظن کا سبب یہ بعض اوقات بن جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات ویسے ہی سوء ظن ہو جاتا ہے. شوہر مثلا لیٹ آیا دفتر سے, ظاہر سی بات ہے ٹریفک ہے, رش تھا, اس وجہ سے لیٹ آیا, تو بیوی کیا کرتی ہے, نہیں یہ کہیں گیا ہوگا, مجھ سے چھپا رہا ہے. اور دوسرا, میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بھی نہ بولیں. صحیح, سچ ہے, جو کچھ ہے بتا دیں. عموماً عورتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ لا شریک, جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے نا کہ لا شریک اللہ, کہ اس کا کوئی شریک نہیں. میاں بیوی کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ بیوی اپنا شریک برداشت نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ یہ میرا ہے تو میرا ہی رہے. اور اسی طرح شوہر کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی تقسیم ہو. آپ ممکن ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی بھی جاب کرتی ہے, شوہر بھی جاب کرتا ہے, تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے اگر بیوی جاب کر رہی ہے تو وہاں پر نامحرم بھی ہوں گے. جاب کرنے میں مشکل نہیں ہے, نامحرم ہے, ان کے ساتھ بیٹھتی ہے, اٹھتی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. بالکل, حدود کا خیال. شوہر اسی طرح کام کر رہا ہے, لڑکیاں ہیں اس کے ساتھ کام کرنے والی, تو وہ ان حدود کا خیال رکھیں کہ بے شک آپ میرے کام میں ساتھی ہو لیکن لائف پارٹنر میرا کوئی اور ہے. بالکل, اس کو بھی یقین ہو بیوی کو, یعنی محبت اس قدر آپ رکھیں. اور روایات میں ہمارے آیا ہے, اگرچہ یہ بات باہر نکل رہی ہے لیکن یہ نقطہ اچھا تھا اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے باقاعدہ اظہار محبت بھی کرو. انی احبک, یہ روایت ہے. یعنی آج کی زبان میں آئی لو یو کہیں, آپ بیوی سے محبت کا اظہار کریں, ایک دوسرے سے عشق کا اظہار کریں. آپ بعض اوقات شوہر یہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں, اس کو پتہ ہے میں محبت کرتا ہوں. نہیں, عورتوں کے اندر ایک یہ مشکل ہے کہ وہ سننا پسند کرتی ہیں. صحیح, آپ جتنا بولیں گے آئی لو یو, محبت کا اظہار کریں گے, تو وہ اتنا ہی پسند کریں گے, اور یہ ضروری ہے. اور ابھی ہمارے سامنے معاشرے کی مشکلات اس وجہ سے بھی آ رہی ہیں کیونکہ بعض اوقات شوہر بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتا لیکن وہ رابطہ کسی اور سے قائم کر لیتی ہے, وہاں سے اس کو محبت کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو بھی عورت کے اندر یہ چیز کمی رہ گئی تو یہ کمی کوئی اور نہیں پوری کر سکتا. وہ پھر شوہر نہیں کرے گا تو کہیں اور سے ڈھونڈے گی. اور بچوں میں بھی یہی ہے, اگر بچوں کی تربیت کرنی تو وہاں پہ محبت کا اظہار کریں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, بچوں کو احترام دیں, عزت دیں, اکرام دیں, اور ان سے محبت کا اظہار کریں. اگر ایک بچی ہے, لڑکی ہے, اس کو ماں باپ سے شدید محبت ملتی ہے تو وہ کسی نامحرم کی محبت کی محتاج ہی نہیں رہتی. بالکل. اب یہی محبت اگر ہم اولاد سے رکھیں, بچوں سے رکھیں, اور یہی محبت قرآن سے رکھیں. جو قرآن سے شدید محبت رکھتا ہے تو قرآن بھی اس کو دیتا ہے, لیکن اگر قرآن کا نامحرم بن جائے انسان, صحیح, نامحرم کے لیے جیسے ہم دروازہ نہیں کھولتے, اندر نہیں آنے دیتے, قرآن کہاں نامحرموں کو کچھ دے گا. قرآن کا محرم بننے کی ضرورت ہے, محرم راز بنے. قرآن کے جب محرم راز بنیں گے تو قرآن بھی آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا. جی, بہت شکریہ. جیسے کہ ناظرین آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنا, اور جیسے کہ قرآن کی اہمیت کو بیان کیا گیا. قرآن سے ہمیں درد کرنے کی ضرورت ہے, قرآن کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس کو پڑھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, ابھی یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
خدا نگہدار.